K2 یا گاڈون آسٹن کی چوٹی قراقرم کے پہاڑی سلسلے کی وہ بلند ترین چوٹی ہے جو پاکستان اور چین کی سرحد کے قریب گلگت بلتستان میں واقع ہے۔ یہ ماؤنٹ ایورسٹ کے بعد دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ K2 کو مقامی بلتی زبان میں چھوگوری بھی کہتے ہیں، جو 8,611 میٹر یعنی سطح سمندر سے 28,251 فٹ کی بلندی پر سے اپنی تمام تر قاتلانہ رعونیت کے ساتھ کوہ پیماؤں کو پکارتی رہتی ہے۔ تھامس مونٹگمری نے اس چوٹی کو K2 یعنی قراقرم 2 کا نام دیا۔ اس سے پہلے ایک انگریز جیولوجسٹ ہنری گاڈون آسٹن نے قراقرم کے اس تاج کو کھوج نکالا تھا۔ اسی مناسبت سے اسے گاڈون آسٹن پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ کوہ قراقرم کی اس بلند ترین چوٹی کو اپنی خطرناک چڑھائیوں ڈھلانوں کی بنا پر وحشی یا ظالم پہاڑی چوٹی بھی کہا جاتا ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ کے مقابلے میں K2 سر کرنے کا تناسب کم ہے، کیونکہ K2 کی چوٹی تک پہنچنے میں انتہائی ناسازگار موسم اور اس پہاڑ کی جان لیوا چڑھائی ہے جس کے خط تقریباً عمودی ہیں، جو باعث رکاوٹ ہیں، اور گاڈون آسٹن کے مطابق یہی دونوں وہ خطرناک اور مہلک ہتھیار ہیں جو اب تک کئی کوہ پیماؤں کی جان لے چکے ہیں۔ چڑھائیوں میں باٹل نیک وہ خطرناک ترین مقام ہے جہاں کئی جان لیوا حادثے رونما ہو چکے ہیں۔ ان میں 2008 کا وہ سانحہ بھی شامل ہے جس میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے 11 کوہ پیما زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ باٹل نیک K2 کا وہ جرنیل ہے جو برف کے دیوہیکل ستونوں اور تودوں سے لیس ہے اور اس اہرام نما پہاڑی چوٹی پر قدم رکھنے والے ہر 5 میں سے ایک کوہ پیما کو دھوکہ دہی کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ K2 کو سر کرنے کے لیے 1902 میں پہلی بار کوشش کی گئی اور متعدد ناکامیوں کے بعد 1954 میں ایک اطالوی ٹیم نے پہلی بار K2 کی وحشی ظالم چوٹی کو سر کر کے کوہ پیمائی کی تاریخ میں ایک سنہری باب کا اضافہ کیا۔ 1977 میں اشرف امان K2 کو تسخیر کرنے والے پہلے پاکستانی بنے۔ K2 کو سر کرنے کے لیے جون سے اگست بہترین مہینے ہیں۔ باقی سال یہاں کا موسم کوہ پیمائی کے لیے انتہائی نامناسب ہے۔ اسے سر کرنے کے لیے زیادہ تر ابروزی روٹ اختیار کیا جاتا ہے جو کٹھن اور خطرناک ہونے کے باوجود تکنیکی بنیادوں پر استعمال کیا جانے والا راستہ ہے۔ نذیر صابر پاکستان کا وہ سرمایہ افتخار ہیں جنہوں نے اس پہاڑی کو مغربی چڑھائی کی طرف سے سر کر کے تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا۔ 1981 میں جاپانی کوہ پیماؤں کے ساتھ نذیر صابر کے علاوہ مہربان شاہ، رجب شاہ اور حسن ستپارہ بھی K2 کی بلندیوں کو چھو چکے ہیں۔ 2 فروری 1976 میں اسکردو کے علاقے ستپارہ میں پیدا ہونے والے علی ستپارہ واحد پاکستانی کوہ پیما ہیں جنہیں 8,000 میٹر سے زائد 14 بلند چوٹیوں میں سے 8 چوٹیاں سر کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ اسکردو کا علاقہ ستپارہ پاکستان میں بہترین پورٹرز کے لیے جانا جاتا ہے۔ بطور پورٹر اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے علی ستپارہ نے 2004 میں پہلی بار K2 سر کرنے کی مہم میں بطور کوہ پیما حصہ لیا تھا۔ علی ستپارہ نے 2016 میں موسم سرما میں پہلی بار نانگا پربت سر کرنے کا اعزاز اپنے نام کیا تھا۔ علی ستپارہ نانگا پربت کی چوٹی 4 بار سر کر چکے تھے، جبکہ 2018 میں K2 سر کرنے کا اعزاز بھی وہ حاصل کر چکے ہیں۔ 5 فروری 2021 کو علی ستپارہ نے اپنے بیٹے ساجد ستپارہ، آئس لینڈ کے جان سنوری اور چلی کے خوان پوبلو مہور کے ہمراہ موسم سرما میں K2 سر کرنے کی مہم کا آغاز کیا۔ کیمپ 4 پر ساجد ستپارہ کو آکسیجن ریگولیٹری کی خرابی کی وجہ سے تکنیکی وجوہات درپیش آئیں تو علی ستپارہ نے اپنا آکسیجن ماسک ساجد کو دے کر واپس بھیجا۔ اس وقت ان کی صحت ٹھیک تھی اور وہ پرجوش تھے۔ ساجد نے انہیں K2 کی باٹل نیک سے آگے جاتے ہوئے دیکھا جہاں اونچائی تقریباً 8,250 میٹر یعنی ڈیتھ زون کے سب سے مشکل سیکشن کے انتہائی خطرناک حصے میں تھی۔ اس وقت دن کے 10 بج رہے تھے۔ تینوں کوہ پیماؤں کے ساتھ رابطے کے لیے جان سنوری کے پاس موجود ٹریکر کے علاوہ سیٹلائٹ فون اور واکی ٹاکی موجود تھے جس کے ذریعے وہ ہر 1 گھنٹے کے بعد اپنی خیریت کے لیے اطلاع فراہم کرتے تھے۔ انہوں نے جمعے کے روز آخری مرتبہ اپنی موجودگی کی اطلاع 4 بجے دی تھی۔
ایک اندازے کے مطابق تینوں نے جمعے کی شام تک 8,000 میٹر کا سنگ میل عبور کر لیا تھا اور توقع کی جا رہی تھی کہ وہ جلد ہی اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ ساجد ستپارہ 6,000 میٹر کی بلندی پر کیمپ 3 میں ان کی کامیابی اور واپسی کے منتظر تھے، لیکن دوپہر کے بعد K2 پر تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں اور موسم خراب ہو گیا، اور اس کے بعد ان تینوں کوہ پیماؤں سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ نذیر صابر کا کہنا تھا کہ K2 پر ہونے والے اس آپریشن میں قیمتی وقت آغاز میں ہی ہوتا ہے، جب غلط اندازے لگا کر ہم موسم سرما میں K2 کو سر کر لینے کا جشن منا رہے تھے۔ وہی وقت تھا جب ریسکیو آپریشن بر وقت شروع کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر حالات کا درست اندازہ لگایا جاتا تو شاید نتائج یہ نہ ہوتے۔ بر وقت ریسکیو آپریشن اسی وقت شروع کرنا چاہیے جب ان کوہ پیماؤں سے رابطہ نہ ٹوٹا ہو اور وہ مشکلات کا شکار ہوئے ہوں۔ سردیوں میں K2 پر جب وہاں درجہ حرارت -50 اور 60 کے قریب ہوتا ہے اور تیز ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں تو وہاں انتہائی مضبوط کوہ پیما بھی 20 گھنٹے تک ہی حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور اگر وہ کسی گلیشیئر کے تودے کی زد میں آ جائیں تو پھر ان کی لاش تک نہیں ملتی اور وہ K2 کا حصہ بن جاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راحیلہ فردوس اور پروگرام ہے بات سے بات راحیلہ کے ساتھ نیو جرسی سے۔ ایک بار پھر آج ہم حاضر خدمت ہیں اس خصوصی پروگرام کے ساتھ، جس میں آج ہم محمد علی ستپارہ کے حوالے سے خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ چلو ایک اور رقص سے رائے گانی دفن کرتے ہیں، چلو ایک اور رقص سے دائے گانی دفن کرتے ہیں، پہاڑوں میں محبت کی کہانی دفن کرتے ہیں۔ پہاڑوں پر اترتے برف کے طوفان میں اپنی، پہاڑوں پر اترتے برف کے طوفان میں اپنی، عذاب عشق میں لپٹی جوانی دفن کرتے ہیں۔ دعائیں بے ثمر ہونے لگیں برفاب موسم میں، دعائیں بے ثمر ہونے لگیں برفاب موسم میں، سو اب جاں سوز اشکوں کی روانی دفن کرتے ہیں۔ جہاں مٹھی میں لینا تھا سنہرے خواب کا جگنو، جہاں مٹھی میں لینا تھا سنہرے خواب کا جگنو، وہاں بے جان ہاتھوں کی کہانی دفن کرتے ہیں۔ ہمیں تو آسماں کو چوم کر واپس پلٹنا تھا، ہمیں تو آسماں کو چوم کر واپس پلٹنا تھا، مگر اب خواہشوں کی راجدھانی دفن کرتے ہیں، مگر اب خواہشوں کی راجدھانی دفن کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے آغاز میں، جیسا کہ اس وقت پوری دنیا میں خاص طور پاکستان میں جو ہے وہ ایک ہی موضوع ہے جو ہر ایک کی گفتگو میں شامل ہے کہ محمد علی ستپارہ کے ساتھ کیا حادثہ ہوا اور کس طرح سے یہ صورتحال پیش آئی۔ تو آج کے اس پروگرام میں خاص طور پہ ہم نے جو ہے وہ یہ چاہا کہ ہمارے پاس امریکہ میں نیو یارک میں گلگت بلتستان کے حوالے سے ہماری بہت ہی جانی پہچانی شخصیت سونی وطن گلگت بلتستان کی جو تنظیم ہے اس کے روح رواں اور بانی نسیم گلگتی صاحب کو آج کے اس پروگرام میں ہم نے مدعو کیا، اور اس حوالے سے ان سے بھی چاہا کہ وہ کچھ ہمیں بتائیں کہ وہاں جو ہے وہ، کیونکہ اس طرح کے بہت سارے جو پہاڑی سلسلے موجود ہیں پاکستان، اس حوالے سے ان خوبصورت ترین ممالک میں شمال کیا جاتا ہے، جس میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنے زیادہ خوبصورت پہاڑ ہیں جو دنیا کی اونچی ترین بلند ترین پہاڑیاں ہیں وہاں پر، اور وہاں پر لوگ دور دور سے کوہ پیمائی کے لیے آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ پروگرام میں ہم محمد نسیم گلگتی صاحب کو پہلے خوش آمدید کہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام راحیلہ، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ نسیم گلگتی صاحب، سب سے پہلے تو میں حقیقتاً آپ کو بتاؤں کہ دل سے اس وقت جو ہے وہ گلگت بلتستان میں ہونے والے اس سانحے کے بارے میں بات کروں گی کہ آج جو ہے وہ آپ کا کیونکہ تعلق براہ راست گلگت بلتستان سے ہے، اور کئی بار اس حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام بھی کیے اور بات چیت بھی ہوئی، تو بہت ہی زیادہ دل سے افسوس ہے اس حادثے کے بارے میں، آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو راحیلہ میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں، بلکہ پوری گلگت کے لوگ جو قوم جو ہے نا، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ آپ جب بھی کوئی بھی موقع ملتا ہے تو گلگت بلتستان کا تذکرہ کرتی رہتی ہیں اور اس کو اجاگر کرتی ہیں۔ جی تو یہ ایک ایسا ثانیہ ہے، یہ محمد علی ستپارہ کا، یہ ہمارے گلگت بلتستان کے لوگوں کے دلوں میں کافی عرصے تک رہے گا۔ جی یہاں حسن صرف یہاں ایک محمد علی ستپارہ سے پہلے ایک حسن ستپارہ صاحب تھے، وہ بھی فرسٹ کلائمبر تھے جو بغیر آکسیجن کے اس کو K2 کو سر کیا تھا۔
जी, अब यहाँ पर एक चंद इस हादसे से चंद सवालात उठते हैं। सबसे पहले तो ये होता है, इसमें हमारी गवर्नमेंट की कोई सरपरस्ती नहीं है। जी, हालाँकि जो भी क्लाइंबर माउंटेनियर आते हैं वहाँ से वो 30% उसे ले लेते हैं। जी, और वहाँ पर कोई यानी इस तरह के हादसात होते हैं तो कोई मौसर इंतज़ामात नहीं है वहाँ पर लोगों के लिए रेस्क्यू करने के लिए। जी, आप अंदाज़ा करें, अब वहाँ वो K2 जो 8200 किलोमीटर पर है, उस पे है, मीटर ऊँचाई पे पे। है। जी, अब वहाँ जो हमारी आर्मी के जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स हैं, वो 7000 मीटर से ऊपर नहीं जा सकते। जी, अब दुनिया के तकरीबन 8 बुलंद तरीन पहाड़ों में से जो है ना, 5 गिलगित-बाल्टिस्तान में है। जी, बिल्कुल। अब गवर्नमेंट जो है ना, इस चीज़ को अगर सही तरीके से करें, लेकिन यकीन मानिए दुनिया के जो है ना जितने भी माउंटेनियर हैं वो गिलगित-बाल्टिस्तान का रुख करेंगे और इसमें टूरिज़्म को एक बहुत बड़ा जो है मौका ना होगा। एक एक सपोर्ट मिल जाएगी। हुँ, लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट जो पे जब भी कोई भी हमारे लोग जब कोई सबमिट कर लेते हैं तो वो 2-3 दिन तक उसके आहा होते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। ना जी, उसकी कोई माली मुआवनत की जाती है। अब मोहम्मद अली सतपारा जैसे लोग, जिसने 4 दफ़ा जी, नंगा पर्वत को उसने सर किया है, जिसको नंगा पर्वत K2 से ज़्यादा डेंजरस है। उसको किलर माउंटेन भी कहते हैं राहिला। जी, बिल्कुल। तो उस शख्स ने 4 दफ़ा उसको किया। यहाँ भी अब किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया। हालाँकि ये एक बहुत सेटबैक है। अगर वो सबमिट नहीं कर भी सके, तो बरवक़्त एंड इमदाद टाइम पे अगर इनको रेस्क्यू किया जाता, तो इनकी ये जान ज़ाया नहीं हो जाती। आबिर साहब ने यही कहा कि अगर हमने उस शाम को जब 5 बजे उनसे राब्ता मुनक़ता हुआ था, उस वक़्त अगर रेस्क्यू टीमें चली जाती, हालाँकि मौसम ख़राब था, लेकिन अगर उस वक़्त तो फिर भी इम्कान था कि वो ज़िंदा थे। लेकिन अगर वो जब आप जानते हैं कि वहाँ पर जो दर्जे हरारत है और मनफ़ी में जा रहा है, तो उस वक़्त आप अगले दिन तक अगर इंतज़ार करेंगे, तो उस जगह पे उनके ज़िंदा बचने के इम्कानात तो ना होने के बराबर ही होंगे। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, लेकिन जो है ना वो अब काफ़ी टाइम गुज़र गया है, लेकिन एक में यहाँ एक सवाल और भी उठता है। हुँ, जब ऐसी कोई मुहिम जब कोई टीम निकलती है जिसमें ख़ुसूसन हमारे पाकिस्तान के मुहिम जो निकलते हैं, तो इस पूरे प्रोग्राम को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ आर्मी बैठी हुई, इसको मॉनिटर करना चाहिए। बेशक। ये नहीं कि भाई जब वो इनको उस वक़्त कोशिश की जा रही है जब पानी से गुज़र चुका है, 2-3 दिन बाद। अगर शुरू से इसको पूरे इस समिट को जो है ना मॉनिटर करते, तो ये नौबत नहीं आती। जी, क्योंकि अब जब मिसिंग हो गए, जब उनको मिसिंग होने के बाद तो सिर्फ़ उनका जो या साजिद सरपारा हैं, इनके मोहम्मद अली साहब के बेटे, उनको पता चला। अब उन्होंने आगे किसी को मैसेज दिया, वो नेक्स्ट डे हो गया, जो भी हो गया, इट हुँ, वाज़ टू लेट। वेरी अगर गुड। शुरू से इसको मॉनिटर किया जाता है ना, तो ये इनके जो इन जानों का ज़िया नहीं होता। जी, बिल्कुल और मैं वही कहूँगी कि देखिए असल में बात ये है कि हो सकता है कि अगर अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी देता तो मज़ीद ना जाने ये हमारे मुल्क के लिए कितने बड़े-बड़े कारनामे अंजाम देते और फिर इनका कोह-पैमाई में जिस तरह का इनका पहले जो इन्होंने इतने कारनामे किए थे वो अभी तक इतने ज़्यादा हम लोगों को क्योंकि कोह-पैमाई से अमूमन लोगों का इतना ज़्यादा करीबी ताल्लुक नहीं होता और न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा दिलचस्पी शायद इतनी नहीं लेते थे। लेकिन जब से ये वाक़या हुआ उसके बाद आप देखिए हर तरफ जितने भी लोग थे वो दुआएँ कर रहे थे उनके बचने के लिए, उनके मिल जाने की और इतने माहिर जो थे वो कोह-पैमा थे मोहम्मद अली सतपारा कि उनके बारे में कहा जाता था अपने काम के माहिर थे। मतलब उनके लिए कहा था कहते थे कि वो तो पहाड़ों का चीता था। वो पहाड़ों पर मतलब पहाड़ों पर जाना उसका इश्क था। जिस चीज़ से इतना प्यार था उसका, तो उसमें अगर कोई गलती हुई है तो एक तो रेस्क्यू टीमों के हवाले से तो जो बात है सो है, लेकिन कई शुबहात भी हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि जी वहाँ पर जो है कुछ क्योंकि मौसम ऊपर ख़राब ज़रूर था, लेकिन साथ-साथ क्योंकि वो एक रस्सी के हवाले से और उससे पहले कुछ और कोह-पैमा भी क्योंकि गए थे नेपाली कोह-पैमा और वहाँ पर जो है वो उससे पहले ऑलरेडी जो है वो जनवरी में उस को मिशन को पूरा कर चुके थे।
تو بعض اوقات یہ بھی شبہات آتے ہیں ذہن میں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ کوئی ایسی چیز جو کہ ہم لوگوں کو سامنے بظاہر نظر نہیں آتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی سازش ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے یہ مشن ناکام ہو جائے، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ایسا بھی جب دوسرے کمپیٹیٹر ساتھ میں ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بھائی اس وقت جو ہم قیاس آریاں کر رہے ہیں، یہ جب یہ زندہ ہوتے یا ان کے ساتھ کسی طریقہ سے رابطہ ہوتا تو ہوں، پھر ہمیں اصل سچویشن کا پتہ چلتا کہ ہوا کیا ہے۔ ہوں، عموماً یہ جب بھی یہ سبمٹ کرتے ہیں K2 سے یا کسی دوسرے سے، جو جاتے وقت اتنا پرابلم نہیں ہوتا ہے، ہوں، واپسی پہ جو ہے نا اس کا بڑا جو تیز ہوائیں چلتی ہیں یا موسم خراب ہو جاتا ہے، اس وقت جو ہے نا یہ حادثے کے شکار ہوتے ہیں عموماً جو جتنے بھی کوپیما ہیں، تو ہوں، چڑھتے وقت اتنا نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم اس وقت ان کا جو پورے پاکستانی قوم کا مشکور ہیں، خصوصاً گلگت بلتستان کے لوگ، یہ جو پوری نہ صرف گلگت بلتستان کے لوگ بلکہ پوری پاکستانی قوم غمزدہ تھی، اور ہر وقت جب تک یہ آپریشن جاری تھا، آپریشن ریسکیو جاری تھا، تو پوری پاکستانی قوم دعائیں کرتی تھی ان کی صحیح سلامت کے لیے، اور اس سے جو ہے نا، اب دیکھیں اس سے پہلے بھی یہ سبمٹ کر چکے تھے، جی، ننگا پرپد یا دوسرے، یا نذیر صابر صاحب نے کیا یا اشرف احمد صاحب نے کیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ بھائی کسی یہ K2 بھی کوئی کسی نے کلائم کیا یا ننگا پربت کو بھی کسی نے کلائم کیا۔ میں وثوق سے کہتا ہوں، ابھی بہت سارے لوگ جو اشرف امان صاحب یا نذیر صابر صاحب یا دوسرے لوگوں کے نام بھی نہیں جانتے ہوں گے کون ہے، جی بالکل، لیکن اس حادثے سے پوری دنیا کو پتہ چلا کہ بھائی یہاں تو ایسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس سے پاکستان کا نام روشن ہو۔ اس وقت پوری دنیا میں، نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں یہ مسنگ کوپیما کا جو ہے، جو ماؤنٹینئرس ہیں، ان کا سوگ منایا جا رہا ہے، اور یقین کریں اگر گورنمنٹ آف پاکستان اس کی سرپرستی کریں، وہاں اسکول کریں، اب دیکھو نیپال پاکستان کے مقابلے میں کیا ہے، کچھ بھی ہماری گلگت کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ اتنے بڑے سمٹ اپنے چند لوگوں سے کروا سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ لیکن اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گلگتی صاحب مسئلہ اس میں یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ یہ حادثہ تو کیونکہ ہمارے لیے ایک کہنا چاہیے کامیابی کا بالکل ایک ہم اس پہ پہنچ چکے تھے کہ کامیابی کے قریب ترین تھے، لیکن یہ جو ماؤنٹین ہے یہ اتنی خطرناک ہے کہ ہر 5 میں سے ایک کوپیما کی جان جاتی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ ایک اور کوپیما جو تھا وہ اوپر سے گر کے وہ اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی اسی دوران، تو یہ ہے بالکل خطرناک، کھیل ہی اصل میں خطرناک ہے، اور لوگ جان ہتھیلی پر لے کر ہی جاتے ہیں، کوہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اس کے لیے چٹانوں جتنا حوصلہ بھی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی اب مشکل کھیل ہے۔ نہیں، دیکھو نا، اس میں تو ان کو یہ پتا ہے نا کہ میں تو کہوں گا کہ سوسائڈ مشن ہے، ایک بے اس شک، طرح کا ہے، ان کو پتا ہو کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب K2 سے زیادہ جو نا، K2 سے زیادہ خطرناک ہے وہ ننگا پربت ہے۔ جی، ننگا پربت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اوپر جا کے پھر نیچے آ کے پھر اوپر جانا پڑتا ہے، ہوں، تو that's very dangerous۔ K2 اتنا مشکل نہیں ہے، گرمیوں میں جب تقریباً عموماً جو ہے نا لوگ K2 کو سر کرتے ہیں، لیکن سردیوں میں جو ہے نا آپ کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، موسم کے فورکاسٹ دیکھنا پڑتا، برف پڑتی، پھر اونلانچز آتے ہیں، پھر تیز ہوائیں چل جاتی ہیں، فرسدی جو ہے نا آپ دیکھیں 50 سینٹی گریڈ کے حساب سے اگر وہاں ہو تو اس میں رسک کافی ہوتا ہے، جی، یہ بہت کافی رسک کی مہم ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کا دل گردہ دیکھیں، اس کے باوجود بھی ایک ملک کا ایک نام لے کے آپ نکلتے ہیں، بے تو شک، اس میں اب جو ہے نا، اب یہ دوسرے لوگ ہیں، بہت سارے ہمارے ینگسٹر جو اس طرف آ رہے ہیں، اب ہماری جو ہے نا سمینا علی بیگ ہیں، وہ جو ہے نا سب سے کم ترین اور مسلم ورلڈ کی پہلی کوہ پیما ہیں، جی، ان کو کوئی اب غائب ہیں، یہ انہوں نے جو سبمٹ کرنا تھا اب غائب ہے، کوئی نہ ان کو کوئی ریوارڈ دیا جاتا ہے، نہ اس کو کسی جگہ یاد کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہمارے ایسیٹ ہیں، جی اب بالکل، ٹورزم کے لیے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اب یقین مانی راہلہ، میں نے اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر
گلگت بلتستان کو ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے، ماؤنٹینئر کو پروموٹ کرنے کے لیے، آئی بیکس ہنٹنگ پروموٹ کرنے کے لیے اگر حکومت مؤثر اقدامات کرے نا تو ہمیں فیڈرل سے فنڈ کی ضرورت نہیں ہے. بے شک. گلگت بلتستان جو ہے نا پاکستان کو ریونیو دے گا. اتنے وسائل اللہ تعالیٰ نے گلگت بلتستان کو دیے ہیں. اور میں یہ پڑھنے موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب گلگت بلتستان کے خالد خورشید صاحب پڑھے لکھے ہیں، ینگ ہیں، ان کے اندر ایک جذبہ ہے اس علاقے کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور ہم کوشش بھی کریں گے کہ بھائی اس طرح کے سیمینار سمٹس جو ماؤنٹینئر کے حوالے سے ہوتے ہیں یا ٹورزم کے حوالے سے ہوتے ہیں یا آئی بیکس کے حوالے سے ہوتے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کیا جائے اور گورنمنٹ کو جو ہے نا فیسلٹیٹ کرنا چاہے تاکہ ہمیں جو ہے نا ملک کا نام پوری دنیا میں روشن ہو. بالکل. ہاں، یہ بالکل ٹھیک بات آپ نے کہی ہے کہ اس حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگوں کو واقعی اب اس پہ سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم لوگ عام شہری یا عام لوگ اپنے طور پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی مشکلات جو ہیں وہ ان کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. اور کیونکہ میں نے خود وہاں پہاڑی علاقوں میں جانے کی ایک دفعہ کوشش کی اور چاہا کہ ہم یہاں سے اپنے جو ہے نا فیملی کے لوگوں کو بھی جا کے متعارف کرائیں کہ پاکستان میں تو اتنی بڑی بڑی اونچی ہمارے پہاڑ، اتنی چوٹیاں، اتنے خوبصورت علاقے ہیں، تو پاکستان میں جو ہے وہ سیاحت کے حوالے سے ہمیں اپنے لوگوں کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے. اس وقت جو ہے وہ میں چاہوں گی کہ ایک منٹ راہیلہ، میں ایک منٹ جانے سے پہلے ایک میں بتاؤں. اب دیکھیں جو پورٹر ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بیچارے، ویڈیو دیکھی ہوگی، پلاسٹک کی سلیپر پہن کے لے کے جا رہے ہیں. آپ اندازہ کریں. بالکل بالکل بالکل. اور میں نے خود دیکھا، یہ میں تو حیران تھی. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ وہاں ان لوگوں کو کوئی اسپیشل جوتے نہیں پہنتے، کچھ بھی نہیں پہنتے، لیکن وہ لوگ کچھ کیونکہ پہاڑوں پر پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو اتنی زیادہ پریکٹس ہوتی ہے وہاں چڑھنے کی. نہیں، پریکٹس کے علاوہ یہ وہ علاقہ بیچارہ جو ہے نا، ہمارے پاس نہ انڈسٹریز ہے نہ کوئی دوسری چیز ہے. یہ اپنا جو ہے نا اس طرح کے جو ماؤنٹینئرز آتے ہیں اپنا گزارا بچوں کا، فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ایسے چیزوں کے لیے گورنمنٹ پاکستان کو باقاعدہ ایک ٹریننگ جو ہے ٹرین کرنا چاہے، ان کو فیسلٹیٹ کرنا چاہے. ان کو جو مجھے تو حیرت ہوئی تو میں نے دیکھا ہوا اس میں، وہ دیکھا بیچارے جو لوگ 20 kg کا بار لے کے پلاسٹک کے جو ہے نا ساکس بھی نہیں ہے. ہاں جی، وہ سامان لے کے ساکس جاتے بھی ہیں. نہیں آگے جا رہے ہیں. تو اس شیم مجھے سمجھ میں آتی ہے یہ بات بہت اچھی طریقے سے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہے. وہاں پر جو ہے وہ غریب پورٹر جو ہوتے ہیں وہ سامان لے کر اوپر تک پہنچاتے ہیں لوگوں کا، اور مطلب بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں اور بہت ہی سادہ. ان کو تو خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا. ان میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہوں جنہوں نے کئی بار ان پہاڑوں پر ساتھ جا کر ان چوٹیوں کو سر بھی کیا ہو، لیکن ان کا نام بھی نہیں ہے آج. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اسی طرح ہمارے ساتھ ایک ہمارے جو ہے وہ اور مہمان ہیں. مہمان کی ہماری کل گفتگو ہوئی تو میں چاہتی تھی کہ ہم ان کو جو ہے وہ آج کے اس پروگرام میں ان سے بھی اپنے تمامی دیکھنے والوں کی تھوڑی سی ملاقات اور گفتگو کروائیں، تاکہ پتہ چلے کہ اس حوالے سے وہ ستپارہ صاحب کے کافی قریب تھے. تو میں چاہوں گی کہ ان کو بھی پروگرام میں جو ہے ان کی بات چیت کو شامل کرتے ہیں. ہم اس وقت شیلا گبالو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. محمد علی ستپارہ، فیمس ماؤنٹینئر. ہم سکردو سے نکلے تھے صبح 8 بجے اور اس وقت یہاں پہ 1 بجے ہم پہنچے ہیں. اور گاؤں سے تقریباً ہم چلے تھے کوئی 9 بجے. تو گاؤں سے ادھر کتنے گھنٹے کی ٹریک ہو گئی جی؟ نارمل ٹریک 4 گھنٹے کی ٹریک ہے. اور یہ الٹیچیوڈ ہے تقریباً 4000 میٹر. اور محمد علی صاحب کا کہنا ہے سر پیچھے ایک ٹگری ہے ادھر اوپر، جی اس کے اوپر چلے جائے تو وہاں سے جو ہے کیٹو نظر آتا ہے. سامنے میلوں، اور یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے شیگر کے ماؤنٹینس ہیں. اور یہ پیچھے جو ہے روکھانا جو انسر ہے داٹ جو ڈاٹی ہو گیا. پھر یہ نالا، پھر آگے یہ ملپن کا یہ نالا ہو گیا. ہاں پھر آگے سے آپ کو شیلا کا جو ٹاپ ہے وہ نظر آئے اس گا. ٹاپ کو آپ کراس کرے گا تو آگے شیلا کی وادی شیلا میں آپ پہنچے. اچھا جی، جی صحیح. وادی شیلا. زبردست. موسم بہت زبردست. آج تاریخ ہے جی اگست کی 18 اگست. بہت آئیڈیل موسم.
जी, तो गुलाम मोहम्मद साहब जो हैं वो उनके साथ हमने जो बातचीत की है, चलिए आइए वो भी आपको सुनवाते हैं क्योंकि वो काफ़ी करीब थे, तो इस हवाले से उन्होंने काफ़ी जो है वो उनकी जो मालूमात थी हमसे शेयर की हैं। नहीं, मैं भी उसी इलाके का हूँ, सतपारा। अब पाकिस्तान में जो है ना मुख्तलिफ, मतलब जो क्लाइंबर्स है टॉप किस्म के, सतपारा से ही है। अच्छा अच्छा। ये गुलाम मोहम्मद साहब, ये सतपारा जो गांव केटू से कितनी दूर है? कितनी दूर है? वो तो खैर सिकरदू से तकरीबन कोई 12-15 किलोमीटर की दूरी पे ना, फिर सिकरदू से फिर जाते हैं शिगर से फिर आगे केटू आता है। अच्छा, इसके लिए जो है वो इनको पहले से कोई खास तरह की तैयारी करनी पड़ती है जब ये लोग क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं? जाहिर है क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं तो ये एक्मलाइज करते हैं। मेरे पास लास्ट मैसेज है इसका, तो खैर वो तो 2 फरवरी का है, जब पे ये 11 जनवरी को कैंप 3 पे थे। मुझे खुद व्हाट्सएप आया उसका कि कहता है ब्रदर वी आर इन कैंप 3, मजीद जो इसमें विंड है और अगर ये ठीक हो गई तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ रहे हैं। इट मीन्स यानी कि नेपालीस ने 16 जनवरी को किया है, तो ये जो है 11 जनवरी को कैंप 3 पे थे 7300 मीटर, तो इतना एक्मलाइज हो चुका था और अभी समिट पे जा रहा, तो उसके लिए अपने जिस्म को उस माहौल में इवॉल्व करना पड़ता है ना एक्मलाइजेशन की तरफ। तो ये तो 11 जनवरी को कैंप 3 पे था। अच्छा, फिर वो आपने कहा कि 2 फरवरी को उनसे आपकी बात हुई? 2 फरवरी को लास्ट मैंने मैसेज भेजा इनको। आपको पता है कि 2 फरवरी को जो है वो उनकी सालगिरह थी? जी, वो वही मैसेज मैंने भेजा, क्योंकि मैं यही देख रही थी कि फरवरी के महीने में वो पैदा हुए और फरवरी के महीने में इस दौरान जो है वो इस हादसे का शिकार हो गए। वैक्सीन लिया हुआ था, तो इस तरह फिर साजिद की तबीयत खराब हो गई 8211 मीटर पे, तो उसको को कहा तुम ऑक्सीजन यूज करो। जो ये ऑक्सीजन निकाला तो जो है साजिद का कहना है कि रेगुलेटर जो है इसका काम नहीं कर रहा था, तो फिर उसने कहा यार तुम वापस चले जाओ। ठीक है, तो साजिद वापस आया। अगर बस वही बात है लास्ट। अच्छा, तो फिर उसके बाद साजिद जो थे वो उनको जो है वो वहाँ से वो फौरन वापस आ गए थे या उन्होंने उनको ऊपर जाते हुए देखा उसके बाद जो बॉटल नेक पे वो जा रहे थे? नहीं, उनकी सेहत, साजिद का कहना है उनकी सेहत बिल्कुल ठीक थी। वो वहीं से जाते हुए मतलब ऊपर जाते हुए उनको रवाना किया, तो मतलब एकदम तो नहीं देख सकते, वो वापस आना था, तो साजिद वापस आ गए, वो ऊपर चले गए। वो तो खैर साजिद ही बता सकता है क्या मैंने कहा था, मगर साजिद का कहना ये है कि वो ऊपर चले गए, वो वापस आ गए। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि वहाँ पे आपने कहा 3 तरह के मुमकिना इम्कानात हो सकते हैं, क्योंकि वो जो मोहम्मद अली सतपारा थे वो कोई रिस्क नहीं लेते थे, तो आप वैसे भी इतने ज़्यादा माहिर थे, उन्होंने इतनी ज़्यादा चोटियाँ सर की हुई थी, ऑलरेडी नांगा पर्वत को 4 दफ़ा वो क्लाइंब कर चुके थे और उसके बाद यहाँ पे भी K2 पे भी चढ़ चुके थे, तो फिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि क्या नाम है इसका, आपका क्या ख्याल है कि क्या मुमकिना सूरत हाल हो सकती है? बस ये 3 चीजें हो सकती है ना, एक तो जाते हुए हो सकता है, एक जो है क्लाइंब के बाद वापसी पे हो सकता है, और तीसरा जो है ना उनको हवा उड़ा के ले गई। ये 3 हो सकता है, मतलब मेरा अपनी फीलिंग से ये। मगर जो अभी इतनी बातें हो गई इस पे, जो हमारे क्लाइंबर्स है सतपारा के, तो इन क्लाइंबर्स के साथ भी जो है गपशप, वो अभी रेस्क्यू के लिए फारत करो। हमारा इंटेंशन तो साजिद को लाना था, मुझे कहा यार कोई 2-3 वॉलंटियर्स तैयार करो जो उधर साजिद को कैंप से बचा के लाए। सुबह जो है ना हमारे तकरीबन जो है, मैं तो डरा हुआ था कोई जाएगा नहीं, मैं इधर से हमारा सबसे मोस्ट सीनियर अली रजा क्लाइंबर है उसको उठाया घर से, फिर 2 और आ गए सतपारा से, फिर तकरीबन 8 क्लाइंबर्स वॉलंटियरली उधर K2 जाने के लिए आए हेली में। अच्छा। तो उनमें से हमने अब सबने कहा अली रजा को भेज दे, फिर ये सारे किसी ने कुछ, फिर हमने ये डिसाइड किया इस वक्त हमने बचाना है साजिद को। जी। अब साजिद को बचाने के लिए मतलब K2 पे भी एकदम जाग ऊपर नहीं चढ़ सकते। अब उसके लिए अली रजा तो उसकी उम्र 55 साल है, अब इसके लिए स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, यंग हो और टेक्निकल हो, जो सबसे आर्ट में से मतलब हमने ये सोचा कि सबसे बड़ी इधर से जाएगा तो बाजू का रिस्क ऑक्सीजन लेके कैंप 3 तक भी जाना पड़े साजिद को। हमारा मेन इंटेंशन था साजिद को बचाना, तो हमने जो सबसे यंगेस्ट है इम्तियाज और अकबर, इम्तियाज ने K2 किया है और आज इम्तियाज रवाना हो रहा है वापस से, वो इसको क्लोज अप हो गया ना अब वहाँ से। जी बिल्कुल। लेकिन आप ये कहने के ज्यादातर जो है वो ये जो है मुमकिना बात है कि ज्यादातर ये जो है ये वापसी पे होता है कि आपको हवा जो है उड़ा के ले जा सकती है। हाँ, ये अभी जब बातें इसी तरह चली है ना, तो वो हमारे लड़के कहते हैं कि ज्यादातर जो है चांस जो है बोटलनेक से वापसी पे होता है, या ऊपर हवा उड़ा के लेके जाती है, या जो है ना ऊपर जाते हुए होता है। ये 3 ऑप्शंस है। और जो रस्सी के कट जाने की आपने बात की, रस्सी के कट जाने का क्या मामला है? ये 2008 में जो है कुछ क्लाइंबर्स जो है रस्सी के कटने से जो है वो नहीं उतर सके, ये बात मैंने अखबार से सुनी है। अच्छा,
अच्छा, तो उनके पास जो है वो सिवाय सेटेलाइट फ़ोन के कोई और ऑप्शन नहीं था राब्ते का? नहीं था। तो वो सेटेलाइट जो उनके पास फ़ोन था, उससे किसी ने कह रहे थे कि जी शाम में कांटेक्ट करने की कोशिश की थी 5 बजे के करीब। कुछ लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि वो उन लोगों ने वो अपनी समिट कंप्लीट कर लिया था, वो मिशन कंप्लीट हुआ था तो उन्होंने राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो है वो उनका जो वो सेटेलाइट फ़ोन था जो ऑफ हो गया फिर। नहीं, बस वो उसके बाद तो खैर वो सुबह 10 बजे से जो है ना, 10 बजे से उनका फ्लाइट वो फोन ऑफ जा रहा था। जब ऊपर गए ना तो हो सकता है बैटरी खत्म हुई थी। फिर साजिद का शाम को 5 बजे जो है ना वो कैंप 3 से राबता हुआ। साजिद ऊपर से नीचे उतरने के बाद अच्छा। तो वहाँ पे कोई शायद वो था तो उनके पास तो नीचे लिजान से बात हो गई। तो ये जो रेस्क्यू टीमें जा रही थी, उनको ढूंढ रही थी, उस वक्त तक तो इम्कान था ना कि वो जिंदा मिल जाएंगे, तो वो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, उनके हेलीकॉप्टर्स भी गए, वो तो सारी न्यूज़ हम देख रहे थे, बहुत कोशिश की ना उनको ढूंढने की। हाँ जी, लेकिन अब जो है वो मौसम अब कुछ बेहतर हो गया वहाँ पे या अभी भी वैसे ही है? अभी तो खराब है। अब तो अभी तो मौसम अभी तो वो कुछ नहीं कह सकता ना। उधर अब सिकरदू में ठीक होता है तो उधर खराब होता है, या कभी उधर ठीक है तो सिकरदू में खराब। अब तो कोई चांस ही नहीं है ना। वो हमारे कल नहीं परसों एक क्लाइंबर आए थे होशियर से मेरे पास इसी की ताज़ियत के सिलसिले में। तो वो आके आंसू निकाला। तो फिर मैंने कहा क्या इसकी डायनेमिक्स है, किस तरह? कहता है भाईजान जब हमारा यही ज्यादा सिस्टम होता है, जब क्लाइंबिंग पे जाते हैं शाम तक या दूसरे दिन सुबह तक वापस नहीं आए तो हम उसको डेथ डिक्लेयर करते हैं। तो इस हद तक सख्त है। यहाँ तो 10 सेकंड वो तो खैर बहुत मुश्किल काम है। मोहम्मद अली की जो फैमिली है, इसमें जो है साजिद के अलावा और भी कोई हैं जो क्लाइंबिंग करते हैं? 2 बेटे हैं, एक बेटी है। रात को मुझे इतना रुलाया उसकी बेटी ने, आगे रो के सब महफिल में, हालांकि हमारी फीमेल लड़कों के पास नहीं आती है, मगर वो आके कहती है अंकल हमें जो है ना अब्बू की कोई निशानी तो ला के दे दो। हाँ। इतनी रो के आ रही थी कि हम कोई क्या मतलब कहते हैं। मैंने कहा बेटा आप दुआ करो, आपका बाप जो है पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया है, आपसे खुशकिस्मत कौन है। वैसे ये बात है कि असल में अब तक ना, जब तक ये वाकया हुआ नहीं, ये हादसा नहीं पेश आया, इससे पहले शायद वो जो इतना कुछ उन्होंने किया था वो इतना ज़्यादा लोगों की नज़र में नहीं आया जितना कि इस हादसे के बाद जो है लोगों को पता चला इसके बारे में। हाँ, सेक्रीफाइस के बाद पता नंगा पर्वत। ये तो कल परसों जो है ना, ये कमिश्नर ऑफिस में हम थे, वहाँ पे डिस्कस इसकी अचीवमेंट्स नहीं डाली। मैंने कहा यार देखो ये तो वाहिद क्लाइंबर है जो नंगा पर्वत का जो है 4 सीजन क्लाइंबर था। इसने मतलब 4 सीजन में इसको नंगा पर्वत को 4 दफा सर किया इसने। बिल्कुल। और विंटर का पहला बंदा दुनिया का, मतलब इसका गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आया हुआ है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, वैसे आम दिनों में सतपारा जो है इनकी क्या किस तरह की एक्टिविटीज थी, क्या मिजाजन कैसे थे? अच्छा, इस तरह का मतलब वो मतलब अपना आप को जो है ना कहीं नहीं रोकते थे, कोई ना कोई काम। और ज्यादातर जो है ना फिजिकली ही वाज वन ऑफ मतलब बहुत स्ट्रांग आदमी। एक दूसरी बात ये है ये अच्छा फिजिकली यानी कि सिकरदू का सबसे बेस्ट फुटबॉलर था। अच्छा। हाँ, मैं आपको भेज दूंगा। सबसे बेस्ट फुटबॉलर इसको कहते थे रोनाल्डो। ओह, तो ये वैसे तो मैं वही कह रही थी, मैंने कहा जिसने इतनी चोटियाँ सर की और इतना सब कुछ किया और आखिर में जो है देखें हादसा भी इस तरह का है कि इसमें तो आपको हर वक्त पता है कि कुछ भी हो सकता है। तो जब ये घर से जाते होंगे तो इनके घर वाले तो ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होते होंगे कि ये कुछ भी हो सकता है हादसा। अगर ये चीज ना होती है तो हम नहीं कर सकते। तो वो तो खैर इनके जहन में ही शुरू से होता है, ये तो रिस्क वाला काम है। हाँ, क्योंकि जाहिर है देखें, ये तो जहाँ थैली पे मौसम का पता नहीं है, पाँव इधर से उधर हो और जाए। सबसे बड़ी चीज मैं आपको मजे की बात बता दूं, मोहम्मद अली ऐसा बंदा था। मोहम्मद अली जो है ना, खुदा की कसम ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ये अपने मुल्क के लिए वो उसको यही खाई जा रही थी यार ये शेरपा तो हमारे लड़कों के सामने कुछ भी नहीं है, इनका नाम आता है, हम क्यों आगे ना निकले। मतलब वो जो स्कूल की बात भी यही है कि वो हमारे लड़के बगैर टेक्निक के ऊपर जाते थे। अगर उनको कोई ट्रेनिंग मिलती, वो यही चाह रहे थे यार ये सारे पीक्स पे हम इंशाल्लाह। इसका सबसे अहम मिशन था कि सारे पीक्स में जो है ना ये मतलब पाकिस्तान के झंडे को गाड़ना का इसका मकसद था। लेकिन बहरहाल भाई ये एक ऐसा हादसा है कि जिसने ना हमारे यहाँ बहुत दिनों तक के लिए ये जो कोप एमआई की दुनिया के लिए तो एक बहुत ही तकलीफ दे। और ये उन्होंने ना ये जो हादसे ने ना गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के कोई पैमाने को बहुत ऊंचाई तक ले गया। ये बिल्कुल सही बात है कि हकीकतन ये बात तो सही है कि वो मतलब हादसा हुआ और उसकी वजह से अब तक कोई इतना ज़्यादा उनके जो इतने कारनामे थे उनके बारे में नहीं जानता था। और जो वाक़या पेश आया है उससे अंदाज़ा हुआ कि लोगों को कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में जो है वो कोप एमआई के लिए
ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر کام بھی کریں گے، حکومت بھی کرے گی، اور دوسرے کہ ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے گا. تو وہ جو کہتے ہیں نا، وہی محمد علی یہ ستپارہ کی خواہش تھی کہ جی پاکستان کا نام بلند ہو اور ہمارے لوگ کیوں نہ اس کو جو ہے سر کرے چوٹیوں کو. تو یہ تو واقعی ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ان کا وہ خواب بھی پورا ہو گیا. اور دوسری بات یہی ہے نا، محمد علی دنیا گھما ہوا تھا. محمد علی کہتا تھا جی دنیا میں کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے اور اس چیز کی ایکسپلوریشن نہیں ہوئی ہے. مطلب وہ اس چیز کو بہت دیکھا. وہ اسپین گیا تو بھی بڑا مطلب بولڈ، ہمیشہ جو ہے نا ملک کا سوچنے والا. پچھلے 5 سال سے تو اس کو کچھ زیادہ ہی، میں خود اس کو کئی جگہوں پہ لے کے گیا، بس وہ بغیر بڑے اہم لوگ تھے، بس یہی اس کو پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو بات ظاہر ہے تو ہمارے ملک میں ہے پوٹینشیل، مگر اس کی جو ہے نا ابھی تک وہ کوئی سچ چیز جو ہے نا ایکسپلوریشن نہیں ہوئی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح. تو نسیم گلگیتی صاحب، اتنی ساری ہم نے جو ابھی باتیں سنی ہیں غلام محمد صاحب کی، اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ جو ہے وہ کوہ پیمائی کے حوالے سے علی محمد ستپارہ کے جو عزائم تھے بہت بلند تھے. آپ کیا کہیں گے کہ کیا ایسی عوامل تھے جو اب تک ہمیں پتہ نہیں چل سکے؟ تو اس کا پتہ کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا پتہ کرنے کا طریقہ تو ان کے جو نا، جن کا جاسوسی کا جو فون تھا، موبائل تھا، جو بھی تھا، اگر وہ مل جائے کس طرح کہیں سے ریکور ہو جائے تو وہاں سے بھی اس سے بھی پتہ چل سکتا ہے. کیونکہ اینڈ پہ ان کا جو سیل فون ڈیڈ ہو گیا تھا. اب بھی بالکل. ان کا میسج بھی نہیں آیا. اور بدقسمتی یہ تھی ان کے آکسیجن بھی جو ہے نا لیک ہو کے وہ بھی نہیں تھا ان کے پاس. اسی لیے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے محمد علی ستپارہ صاحب نے اپنے بیٹے ساجد ستپارہ کو واپس نیچے کیمپ 3 بھیجا تھا. تو وہ نیچے بیٹھ کے پھر کچھ عرصے کا ان کے ساتھ رابطہ نہیں رہا. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن موسٹ پروبیبلی چانسز یہ ہیں کہ وہ انہوں نے سبمٹ کیا تھا، وہ واپس ہی آتے واپسی پہ ان کا جو ہے نا یہ حادثے کا شکار ہو گئے ہیں. اندازہ موسٹ پروبیبلی یہ ہے. بالکل. اور وہ ابھی جیسے بتا رہے تھے نا غلام محمد صاحب کہ ہر وقت وہ اپنے پاس جو وہ پاکستان کا جھنڈا لیے گھومتے تھے، کہ جس جگہ پر جس چوٹی پر پہنچتے تھے وہ ہمیشہ سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا اوپر سر بلند دیکھنا چاہتے تھے. راحیلہ، میں آپ ایک بات بتاؤں، گلگت بلتستان کے لوگ جتنا پاکستان سے محبت کرتے ہیں نا، میرے خیال میں پاکستان کے دوسرے شہری اتنا نہیں کرتے ہوں گے جتنا گلگت بلتستان کے لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. آپ یقین کریں، پچھلی دفعہ ایک تھوڑا سا وہاں ٹینشن ہو گئی تھی. ایک گاڑی پہ، ایک منسٹر کی گاڑی پہ پاکستان کا فلیگ تھا اور وہ جل رہا تھا. گاڑی کو کسی نے آگ لگائی تھی، تھوڑا پروٹیسٹ کیا تھا. اس آدمی نے، ایک آدمی اپنی جان پہ کھیل کے وہ گاڑی سے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا. اندازہ کرے تاکہ گاڑی جل جائے، پاکستان کے جھنڈے کو کچھ نہ ہو. تو اس لیے آپ دیکھیں نا، اب کہیں بھی ایسا کوئی واقعہ پاکستان کے گلگت بلتستان میں نہیں جنہوں نے پاکستان کے جھنڈے کی اس کی بے حرمتی کی ہو. تو اب پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہے ان کے بچوں کی کفالت کرے اور گلگت بلتستان کے کسی ایسے خاص جگہ اس کے نام سے منسوب کیا جائے، اور وہاں پر جو ہے نا کم از کم یہ محمد علی ستپارہ لوگ بار بار پیدا نہیں ہوتے. جی اب ہم کرکٹ کا کوئی فاسٹ بالر کو لے کے بیٹھتے ہیں، میدان میں گیند کھیلتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ اپنی جان پہ کھیل کے ملک کا نام روشن کرتے ہیں. ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. بے شک، بے شک. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. واقعی حقیقت یہ ہے کہ آج کا دن جو ہے نا، وہ جب میں نے آج اس پروگرام کو محمد علی ستپارہ کے نام سے جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے سوچا، تو میں یہی بات سوچ رہی تھی کہ اس علاقے میں بہت سارے علی محمد ستپارہ ہیں، لیکن دراصل ان کو تلاش کرنے کی بات ہے، ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اوپر ہماری حکومت کی سرپرستی کی ضرورت ہے. تو جب ہم ان لوگوں کو تلاش کریں گے اور پیکس بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور سرپرستی بھی ہوگی، تو پھر کیوں نہیں ہمارا پاکستان جو ہے وہ دنیا میں اس کا نام اس حوالے سے جو ہے وہ بہت نمایاں طور پر بلند ہوگا. سب سے پہلے تو راحیلہ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ عموماً گلگت بلتستان کے ہر چیز کو ہائی لائٹ کرتی ہیں، اور میں تمام پاکستانیوں سے یہ گزارش کروں گا، آپ اپنے شہروں، اپنے ان سپوتوں کو، ان لوگوں کو جو ملک کا نام روشن کرتے ہیں، ان کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جتنا ہو سکے ان کی امداد کی جائے، تاکہ آپ اندازہ کریں، اب یہ غریب پوٹر جو ہے نا 20-20 kg کا بوجھ اٹھا کے نکل جاتے ہیں، پاؤں پہ جرابیں بھی نہیں ہے، پلاسٹک کے سلپر لے کے نکل جاتے ہیں. تو
تو ان کا خیال رکھیں. اور ساتھ میں اپنے یہ گلوکار ہیں کیا نام ان کا, انہوں نے پاکستان ایک ستپارہ میں ایک اسکول کھولنے کا, اسکول کھولنے کا, کیا نام ان کا, ابرار الحق, ہاں ابرار الحق, ابراء الحق نے. تو ہم ان کے بھی ابراء الحق صاحب کا بھی بہت مشکور ہیں, جنہوں نے یہ کام گورنمنٹ کو کرنا چاہتا ہے. وہ پہلے آ کے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ایک ماؤنٹینئرس ٹریننگ اسکول وہاں پر قائم کریں گے. تو ہم ابراء الحق صاحب آپ کا بھی بہت مشکور ہیں. آپ نے وہاں کے لوگوں کا درد کو محسوس کیا اور سب سے پہلے آپ نے اس کار خیر میں کرنے کا اعلان کر دیا. تو بہت بہت شکریہ نسیم گلگتی صاحب. انشاءاللہ پھر بھی آپ سے رابطے میں رہیں گے. پہاڑ اس کی تمنا, پہاڑ اس کا عشق, پہاڑ اس کا ازل تھے, پہاڑ اس کا ابد. فراز کوہ پہ رہتی تھی روح پہلے سے, بلندیوں کا جنوں تھا, بلندیوں پہ لحد. آج کے اس پروگرام بات سے بات راحیلہ کے ساتھ میں محمد علی ستپارہ کے حوالے سے ہم نے یہ خصوصی پروگرام ترتیب دیا. اور آخر میں یہی کہوں گی کہ محمد علی ستپارہ وہ کہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں, لیکن وہ ہماری یادوں میں کوہ پیمائی کی دنیا میں اور بلند حوصلے کے حوالے سے ہمیشہ زندہ و جاوید رہیں گے. آج کے اس پروگرام بات سے بات راحیلہ کے ساتھ میں اپنی میزبان راحیلہ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.